السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، رزق کے اسباب اختیار کرنے اور کام کاج کے لیے کوشش محنت چھوڑ کر سوکھا توکل کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ مالک ہے، یہ سوچ اور خیال جہالت پر مبنی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اسباب کی ہے، آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوتی اور نہ ہی ڈالر کسی درخت پر لگے ہیں کہ آپ کے ہلانے سے گر پڑیں گے، بلکہ جینے کے لیے ہر انسان کو رزق حلال کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، تاکہ تم زمین کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی رزق کھاؤ اور پیو۔ محترم سامعین، کام کاج کے لیے خوب محنت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ حدیث سے یہی سبق ملتا ہے کہ رزق حلال کے لیے خوب محنت کرنا سب سے افضل عمل اور بہترین کمائی ہے۔ چنانچہ سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاک کھانا نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ محترم سامعین، اس سلسلے میں یعنی غربت کو ختم کرنے کا ایک واقعہ حدیث سے ملتا ہے۔ دوسروں سے مانگنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے، خود کھائے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ دیکھیے، ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، صدقہ کا سوال کرتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے، رزق حلال کا ذریعہ بتایا اور اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ انصاری ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے کسی چیز کا سوال کر رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، ایک کمبل ہے جس کا ایک حصہ ہم اوڑھتے اور ایک حصہ بچھاتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ گیا اور ان کو لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، من یشتری ہذین، انہیں کون خریدتا ہے؟ ایک شخص بولا، میں یہ دونوں چیزیں 1 درہم میں لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون بڑھاتا ہے؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمائی۔ پھر ایک شخص بولا، میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ الغرض، اس صحابی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 1 درہم کا اناج اور دوسرے درہم کا کلہاڑا خریدا۔ آپ نے اس کلہاڑے کو لیا اور اپنے ہاتھ سے اس میں ایک لکڑی ٹھوک دی اور فرمایا، اذهب فاحتدي ولا اراك 15 يوما،
جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور آگے فروخت کرو، اور 15 دن تک میرے پاس نہ آنا۔ چنانچہ وہ لکڑیاں کاٹ کر لانے کا لگا اور بیچنے لگا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس وقت اس کے پاس 10 درہم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا کچھ حصہ، کچھ پیسوں کا غلہ خرید لاؤ اور کچھ کا کپڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا خیر لک، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن اس حالت میں آؤ کہ سوال کرنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پر داغ ہو، یا یاد رکھو سوال کرنا صرف اس شخص کے لیے جائز ہے جو انتہائی درجہ کا محتاج ہو، یا سخت قرضدار ہو، یا تکلیف دہ خون بہا کی ادائیگی میں گرفتار ہو۔ محترم سامعین، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے ہاتھ سے کماتا کھاتا ہے تو یہ اس کے لیے سب سے بہتر عمل ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہی شیوا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، حلال کمائی کھاتے تھے۔ لہذا آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو بھی رزق حلال کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔